سورۃ الحج رکوع نمبر 4 آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں قربانی کے احکام اور قربانی کی حقیقت کا بیان ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طریقے سے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی واجب کی گئی جو صاحب نصاب لوگ ہیں، تو یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے اندر قربانی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کا طریقہ ہر امت کا اپنا اپنا تھا، لیکن اللہ کے راہ میں جانور قربان کیا جاتا تھا، ہر دور کے اندر قربانی رہی ہے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی جو عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، جس میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کو اسلامی طریقے سے تم ذبح کیا کرو، یعنی چھری کے ساتھ اس کو کاٹا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیا کرو۔ اور جو اونٹ ہے، اونٹ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو عام جانوروں کی طرح لٹانا نہیں ہے، بلکہ کھڑے کھڑے اس کی ایک ٹانگ اگلی وہ باندھ دینی ہے، جیسے اس کو گھٹنے کو آپس میں ملا کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور کھڑی حالت کے اندر اللہ کا نام لے کے اور اس کو نحر کیا جاتا ہے۔ اس کی گردن کے اندر وہ چھری مارتے ہیں، اسے کہتے ہیں نحر۔ تو اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ الگ ہے دوسرے جانوروں سے،
اس میں جو سنت ہے وہ یہی ہے نحر کرنا۔ ویسے اگر کوئی بندے اس کو بٹھا کر یا لٹا کر بھی ذبح کرتا ہے تو وہ پھر بھی حلال ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر نحر کرو۔ یہ کھڑا ہوا ہے تو کھڑی جگہ پر اس کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور اس حالت کے اندر اس کو مارو، پھر جب یہ نیچے گر جائے، خون نکلتے نکلتے جب گر جائے گا، اس کے بعد اس کی روح نکل گئی ہے، ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو تم گوشت بناؤ اور اس کا تم گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ باقی جو قربانی کے جانور ہیں وہ اونٹ اور بھینس، گائے، بھیڑ، بکری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حلال تو ہیں، جیسے ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے ضروری ہے یہی جانور جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جانور ہیں جو فطری طور پر انسان کے ساتھ مانوس ہیں۔ اس لیے قربانی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کی قربانی کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی جو حلال جانور بھی ہوں تو ان کی قربانی نہیں کرنی۔ اور قربانی کے متعلق ایک اور اہم ترین بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو اس کا گوشت، اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ جو ذبح کرنے والے کا، جو قربانی کرنے والے کا خلوص ہے، تقویٰ ہے، وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یا کوئی اور بدنیتی نہ ہو۔ یعنی بدنیتی سے مراد یہ ہے کہ جی اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ میرے بچے دوسروں کے گھروں کی طرف تکتے رہ جائیں گے، یا یہ کہ اپنے گھر کا گوشت ہو جائے گا، تو یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑ نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، تو ان کی چند صفات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور صبر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا مویشیوں میں سے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس پر جو انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ، اور جو اونٹ ہے، جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے تمہارے لیے اسے شعائر اللہ میں سے بنایا۔ جو قربانی کا اونٹ ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہو گیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس تم نام لو اللہ تعالیٰ کا اس پر صواف، جب وہ صف میں کھڑا ہو، قطار میں کھڑا ہو، یعنی کہ وہ کھڑی حالت میں ہو، اس وقت اللہ کا نام لے کر اس کو تم چھری مار دو، نحر کر دو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ اس کے پہلو اس کا گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے تم کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ تم اس کو جو قناعت کرنے والا ہے۔
والمعترہ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو بے صبرہ ہے، بے قرار ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے اسے مسخر کر دیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اس کے پاس پہنچتا ہے تقوی جو تمہارے اندر ہوتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخر کر دیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تمہیں یہ سب کچھ سکھایا۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ قربانی ہر امت میں رہی ہے، لیکن پہلی امتوں کی جو قربانی تھی وہ قدر مشکل تھی، اور اس امت کی جو قربانی ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ قربانی آدم علیہ السلام سے ہے، جس طریقے سے قرآن مقدس میں ہے کہ جب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے راہ میں ایک جانور قربان کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ سچا، اور جس کی قبول نہیں ہوگی وہ جھوٹا۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی۔ قابیل کو اپنے بھائی پر غصہ آ گیا۔ قربانی قبول کون کرتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ جھگڑ نہیں سکتا تھا، نہ لڑائی کر سکتا تھا، نہ غصہ کر سکتا تھا، بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا کہ بھی میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قال، بھائی نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی میرے ساتھ لڑو مت، اللہ تعالیٰ متقی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے، تیرے اندر تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو قبول نہیں کرنی تھی۔ اب دیکھیے ان دو بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، دونوں کو پتہ چل گیا ابھی اس کی قبول ہوئی ہے اس کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ پہلی امتوں کی قربانی یہ ہوتی تھی کہ جانور کو ذبح کر کے ایک مخصوص جگہ پر، یعنی کہ ایک پہاڑ پر یا کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، بس جس کو جلا دے اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کو نہ جلائے، آگ نہ آئے، وہ جانور ویسے کہ ویسے پڑا ہوا ہے تو وہ قربانی رد ہے۔ اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر قربانی قبول ہو بھی جاتی تو جس نے جانور ذبح کیا اسے کیا ملا؟ اللہ کی رضا تو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس کے ہاتھ سے تو وہ جانور گیا۔ ایک یہ کہ اس کو ظاہری طور پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی اپنے جانور سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک بوٹی بھی وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اب ہر بندے کو پتہ چلتا تھا فلاں کی قبول فلاں کی رد، یہاں تک کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کہاں آدم علیہ السلام کا دور، کہاں آج یہ امت قرآن پڑھ رہی ہے، اور قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی جب قرآن کو پڑھے گا اس سے پتہ چلے گا کہ قابیل کی قربانی رد ہوئی تھی۔ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، یعنی ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک کی رد ہوئی ایک کی قبول ہوئی، تو یہ بہت بڑی رسوائی کی بات تھی۔ اور صرف قابیل کی نہیں، کتنوں کی رد ہوئی، کتنوں کی اسی طریقے سے رد ہوتی رہی، کتنے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اس امت پر اپنا فضل فرمایا، اس امت پر تو انعامات کی برسات ہے۔ ایک یہ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ تم سارا کا سارا خود کھا جاؤ، اگر تمہیں ضرورت ہے سارا خود کھا جاؤ، قربانی پھر بھی قبول ہو گئی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک جو فقراء مساکین ہے۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر گوشت کم ہے اور بندے زیادہ ہیں، وہ سارے ایک ہی ٹائم میں ختم کر جائیں، ایک بوٹی کسی کو دکھائی بھی نہیں ہے، قربانی پھر بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بھی جانور ذبح کیا تو کوئی چیز ضائع نہیں ہو، اس کی ہر چیز ہم نے استعمال کی، جانور کا مغز بھی کھا گئے، اس کی کلیجی بھی کھا گئے، اس کی بوٹیاں بھی کھا گئے، اس کے پائے بھی کھا گئے، یعنی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ پہلی امتوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جو آخری امت ہے اس کا جو دور ہوگا، پھر وہ سائنسی دور ہوگا، جدید سہولیات ہوں گی، پھر سوشل میڈیا، اللہ کو تو پہلے پتہ تھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر پہلی امتوں والا کام اس امت کو بھی دے دوں کہ ایک آگ آئے اور اس کو جلا دے، یوں قبول ہو جائے گی، جس کی آگ نہیں آئے گی وہ نہیں جلائے گی تو رد ہو جائے گی۔ آج کے دور میں بتائیے کہ اگر کسی کی قربانی رد ہو جاتی تو بنتا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جانور رکھ کے آتے تو اس کے ساتھ پھر ہم کیمرے فٹ کر دیتے، اور پھر بار بار جاتے اور جا کر پھر ہم اس کی مووی بناتے، اور پھر کہتے او فلانے کا بکرا پڑا ہوا ہے، اس کو فیس بک کے اوپر چڑھا دیتے، کئی گروپوں کے اندر اس کو شیئر کر دیتے۔ بندے کو پتہ چلتا بکر کے بندے کی قربانی رد ہوئی ہے تو کراچی والوں کو پتہ چل جاتا بھائی اس کی تو قربانی پڑی ہے، جو کہ تو پورے پاکستان میں ہم سب کو دکھاتے، بتاتے یہ بکرا فلانے کا ہے، بتاتے کہ یہ بچڑا فلانے کا ہے، یہ گائے فلانے کی پڑی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ نیچے یہ بھی لکھتے یہ سود خور تھا، ساتھ یہ بھی لکھتے اس نے فلانے کا مال غصب کیا ہوا تھا، کوئی کہتے اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے میرا مقروض تھا، یعنی کئی باتیں۔ کوئی کہتا کہ یہ بکرا جو ہے وہ چوری کا تھا، کوئی کہتا یہ ڈکیتی ماری تھی، یعنی کہ کئی باتیں تبصرے ساتھ ہوتے۔ اور پھر جیسے آج کل شیطانیت کا دور ہے، بکرا کسی کا ہوتا، تصویر ساتھ کسی کے لگاتے کہ اس کا بکرا ہے، یعنی کہ اس بات کو اتنا ہم گھماتے پھراتے کہ پوری زندگی کی نمازیں اپنی ضائع کر بیٹھتے، ہمارے روزے سب کے سب ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا اس امت پر، آقا علیہ السلام کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس کی شان ستاری ہے کہ جس نے جانور ذبح کر لیا اس کے بارے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا قبول ہوا ہے اس کا نہیں ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے اس امت پر۔ اس امت پر تو چھوٹ ہی چھوٹ ہے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر گناہ کرتا تھا تو حدیث پاک میں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے یہ سختی تھی، کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا، گھر کے دروازے کے اوپر اس نے فلاں گناہ کیے، اور توبہ کرنے کی شرط تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ تم توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے شرک کی ہے یہ ان کو اپنے ہاتھ سے ماریں، قتل کریں۔ اگر وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے تو آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ یہ توبہ کی قبولیت کی شرط تھی۔ اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا وہیں سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا یا اس کو جلانا پڑتا تھا، دھلنے کے ساتھ وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ جسم کے اوپر اگر کچھ لگ جاتا تھا تو اس حصے کو وہاں سے وہ زخمی کرتے تھے، کھرچ کے اس کو ختم کرتے تھے، پانی کے ساتھ وہ چیزیں پاک نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس امت کو کتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 خود تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر منتظر ہوتی ہے۔
انسان گناہ کر کے دوسروں کو گواہ بناتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں ایسے ایسے کرتا ہوں، میں نے یوں کیا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں نہیں بتایا کہ فلاں تو یہ کام کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ستاری ہے۔ اور توبہ کے لیے وہاں جانوں کو نذرانہ پیش کرنا ہوتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنی نیت درست کرنی، دل ہی دل کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ یا اللہ اب تک جو کیے سو کیے، آج کے بعد پکی توبہ ہے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ کپڑا ناپاک ہو جائے تو 1000 بار دو، پھر ناپاک ہو جائے پھر دو لو، پھر ناپاک ہو جائے، پوری زندگی جتنی بار وہ ناپاک ہوتا رہتا ہے، اس کو دھوتے ہیں پھر پاک ہو جاتا ہے، جسم کو دھوتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عنایات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں پر شکر بجا لائیں۔ تو قربانی پہلی امتوں کی یوں تھی، اور ہماری امت کے اندر یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ایک جانور جو بے عیب ہو، اس کو، وہ بھی مویشیوں میں سے جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہے، یعنی کہ بھینس، گائے، بھیڑ، بکری، ان میں سے کوئی جانور وہ ذبح کرتا ہے، اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے، 7 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر بھی، گائے کے اندر بھی، بھینس کے اندر بھی۔ چھوٹا جانور ہے تو ایک کرے گا۔ جانور قربان کرو، بس ایک شرط یہ ہے کہ تم موحد ہو، شرک سے بچنے والے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کرو۔ اور یہ بھی عام حالات کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی جانور وحشی بن جاتا ہے، جیسے عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کو ذبح کر رہے تھے یا اس کو باندھ کے گرا رہے تھے اور وہ اسے بھاگ گیا، اور اس طریقے سے وہ کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ اس کی گردن اگلی طرف ہے، اب وہاں سے ہم اس کو نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ اس کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، یا وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے، کسی ایسی مصیبت کے اندر وہ جانور پھنس گیا کہ اس کو ذبح کرنا ناممکن ہو گیا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے جسم کے کسی حصے پر چھری مار دو، بس خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی کتنی بڑی چھوٹ ہے اس امت کے لیے، چھوٹ ہی چھوٹ ہے۔ اور یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت، اس کا خون ہمارے پاس نہیں آتا، تقویٰ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا جانور بڑا مہنگا ہے، تو یہ جانور مہنگا ہونا یہ معیار نہیں ہے، معیار اخلاص ہے۔ جانور سستا ہو لیکن دل سے ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو، وہ بہتر ہے اس جانور سے کہ جو کئی لاکھ کا ہو لیکن ریاکاری والا۔ آج کل تو صورتحال یہ کہ جب سے سوشل میڈیا آیا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری بے شمار نیکیاں ایسے ہی برباد ہو رہی ہیں۔ قربانی کے جانور لیتے ہیں تو تصویر بن جاتی ہے، فیس بک پہ پھر بتاتے ہیں جی اتنے کے لیے ہے، اور دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھی ہے، اور کوئی بندہ نماز پڑھے اور 7 بندے کو کھڑا کر دے جی میری مووی بنا کے لگا دو آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جیسے نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی قربانی بھی اللہ کے لیے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس میں دوسروں کو دکھانے سے اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو ریاکار لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس کا اجر اسی سے لے لو۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ صحابہ کرام نے قربانی کے متعلق پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لیکن ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو صوف ہے، اون ہے، جیسے کہ بھیڑ کی ہوتی ہے، بکرے کے بال تو سمجھ آ گئے، لیکن یہ جو اون ہے تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں بال، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ جو اون ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اور حدیث پاک میں کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو
جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو مزے ہی مزے ہیں، یعنی کہ جانور ذبح بھی خود کیے اور مزے مزے کے ساتھ کھایا بھی ہے، قربانی بھی قبول ہو گئی، اجر بھی مل گیا، اور قربانی بھی آسان ہے، مرضی کا جانور لو اور ذبح کر لو۔ اور جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتلایا گیا، ان کی اصل قربانی تھی کیا؟ بیٹا قربان کرنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ بیٹا بچ گیا، بیٹا بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر جنت سے مینڈا عطا فرما دیا۔ اگر بیٹا قربان ہو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہم یہ قربانی پیش کر سکتے تھے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی حجت پیش کرتا، نعوذ باللہ، کئی لوگ تو اسلام بھی چھوڑ دیتے، جی ایک تو بیٹا ہے میرا، ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو کاٹوں؟ کہتا جی میں تو اسلام سے جان چھڑا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے بندے بڑے کمزور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دے دی کہ بیٹا نہیں مانگتا، بس صرف اور صرف جانور۔ لیکن کم سے کم یہ ہے کہ جب اتنی بڑی چیز سے اتنی چھوٹی چیز پر تمہیں لے آیا ہوں، یہ تو اخلاص کے ساتھ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرو۔ کوئی بھی کام ہے جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو تب تک وہ عبادت نہیں کہلاتا۔ تو قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اور اللہ کے راہ میں جب بھی خرچ کرنا ہو تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ حلال حرام کا خیال رکھیں۔ کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ آج کل تو ہمارے مسلمان اللہ کے ساتھ بھی چکر بازیاں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بس اگر میرا یہ انعام لگ گیا نا، میرا بانڈ لگ گیا تو پہلے میں 1,00,000 مسجد میں دوں گا، میرا یہ انعام لگ گیا تو میں مدرسے میں دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ حرام چیز تو میرے گھر میں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے حرام کی؟ آج کے مسلمانوں سے تو حقیقت میں ابو جہل کافر ضرور تھا، اس کی سوچ آج کے مسلمانوں سے بہت بہتر تھی۔ ابو جہل نے جب خانہ کعبہ بن رہا تھا اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس حلال ہے وہ لے آئے، اللہ کا گھر بنانا ہے، حرام نہیں لگانا۔ تو اس وقت کے مشرکین مکہ جن کے پاس حلال مال تھا، ان کے حساب سے وہ حلال جو تھا اس کو اکٹھا کیا، خانہ کعبہ بننا شروع ہوا اور پیسے ختم ہو گئے۔ ابو جہل کہتے پیسے تو پڑے ہیں، حلال کے نہیں ہیں۔ کیا آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں مسجد میں دے رہا ہوں، میں خیال رکھوں بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں مدرسے میں دے رہا ہوں، اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہم سوچتے ہیں۔ اس وقت کے مشرکین نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، حرام کے تو بہت پڑے ہوئے ہیں، حلال کے نہیں ہیں، جتنے پیسے ہیں اتنے کا گھر بنا دو۔ یہ جو حتیم ہے نا، حتیم خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے، لیکن ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے جو کمرہ سا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ یہ بنا دیا، اور جو باقی جگہ بچی اس میں ایسی چھوٹی سے ایسے نشان لگا دیا کہ یہ ہے تو اللہ کے گھر کا حصہ، لیکن اس کی تعمیر کے پیسے نہیں ہیں۔ تو آج بھی وہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہونے کے باوجود خانہ کعبہ سے باہر ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کے جو کافر تھے، مشرک تھے، انہیں اتنا اللہ کے گھر کا خیال تھا، وہ کہتے تھے حرام اس پہ نہیں لگانا۔ آج ہم کہتے ہیں انعام لگے گا تو بس پھر میں اللہ کے گھر میں لگا دوں گا اور میں یوں کروں گا، یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ حرام کام ہے لیکن اس پر پھر بھی مطمئن اور باتیں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کپڑے کے اوپر خون لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ خون لگ جائے، اور اس کو دھونے کے لیے وہ پیشاب استعمال کرتا ہے، پیشاب اس کو دھو دیتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ خون تو اتر جائے گا لیکن کپڑا پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پہلے تو خون تھوڑی جگہ پر تھا، اب وہ پیشاب زیادہ جگہ پر لگ گیا، خون تو بالکل واقعی دھل گیا ہے لیکن کپڑا اور زیادہ ناپاک ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر حرام مال کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں،
ہمیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب کی ہر بات پر الحمدللہ یقین ہے، ایمان کامل ہے، اللہ کے محبوب جو فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حلال حرام کا خیال پہلے کیا کریں۔ قربانی کا عمل بڑا مبارک عمل ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم خود بھی حرام کھائیں، دوسروں کو بھی حرام کھلائیں اور نام کی قربانی ہو اور حقیقت اس کی ہے کہ قربانی ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔